سوڈمی یہ ایک اصل میں اس کو تم اگر اندھا قتل بولو تو وہ زیادہ ہوگا. یہ ہوا چاہے سوڈمی سے شروع ہوا, یہ جو ہے نا ایس پی سٹی آپریشن جو بلال احمد صاحب, ان کی ڈیوٹی لگائی تھی ڈی آئی جی لاہور فیصل کامران نے. ہوا یہ کہ جو ہے نا بادامی باغ کے علاقے میں نا ڈرم میں سے ایک مسخ شدہ لاش برآمد ہوئی, کسی کوئی 55 سالہ کوئی نامعلوم شخص کی. تو ڈی آئی جی صاحب نے اپنی آپریشن پولیس کی ڈیوٹی لگا دی. تو جو ایس پی جو ہے بلال احمد صاحب نے ایک نا ٹیم بنائی. اس ٹیم کا میں نام لینا مناسب سمجھوں گا, جہاں کہ ہم ان کے نام نے اپریشیٹ کرنا چاہیے اگر پولیس کو اچھا کام کرے. یہ 36 آورز میں پولیس کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے 36 گھنٹوں کے اندر یہ قتل, جیسے ہی ان کو آرڈر ملے وہ پتہ چلا, انہوں نے ان کو برآمد کر لیا. زبردست. ٹھیک ہے نا. وہ جو ٹیم ہے ڈی ایس پی بابر انصاری صاحب ہیں, یہ جو ڈی ایس پی بابر انصاری صاحب ہیں یہ ہمارے جو ہے نا پریس کلب کے پریزیڈنٹ ارشد انصاری صاحب ان کے بھائی ہیں. ٹھیک ہے. ایس ایچ او بادامی باغ محمد رمضان, سب انسپیکٹر عدنان اور سب انسپیکٹر خالد, اے ایس آئی ساجد, اے ایس آئی شاہد اور اہلکار ابرار اور ندیم پر مشتمل ٹیم نے 36 گھنٹوں میں ملزم کو ٹریس کیا. اور ملزم کو ٹریس کیسے کیا؟ جدید ٹیکنالوجی اور ہیومن ریسورس کے ذریعے ملزم کو گرفتار کیا, اور یہ ملزم کو جا کے کے پی کے ایریا لنڈی کوتا سے پکڑ کے لائے. اچھا, اب ملزم جو ہے اس کا یہ کہنا تھا کہ اس کے ساتھ جو 55 سالہ جو مقتول ہے, اس کا نام ہے اسماعیل یا میرا اسماعیل جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے اسرائیل, جو ہمارے پاس آئی انفارمیشن, تو جو خان, یہ اس نے اس کو رنج تھا کہ اس نے بدفعلی کی, اس کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا, اور بدفعلی کرنے کے ساتھ اس نے اس کی ویڈیوز بھی بنائی تھی اور ویڈیوز سے کوئی وائرل بھی کی تھی, جس کے رنج میں آ کے نا اس نے اس کو پہلے گلا دبایا کسی کپڑے کے ساتھ, بعد میں گلا کاٹ کر ڈرم میں ڈال کر یہ فرار ہو گیا. اور پتہ یہ بھی یہ چلا ہے, پیر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کوئی یہ سوڈمی ٹائپ اس طرح کی کوئی حرکتیں تھیں وہاں پہ, یہ جو مقتول کے حوالے سے جو ملزم نے الزام لگایا. تو بہرحال یہ تو سالوڈ ہو گیا, یہ پکڑا گیا. جو آپ کا سوال تھا ہم نے میرا خیال اس سے آگے انویسٹیگیشن کے حوالے کر دیا گیا ہے. اب اس کے بعد انویسٹیگیشن مزید تفصیلات جو ہیں نا وہاں سے اگر اس قابل ہوئیں جو ہم نے لوگوں سے ڈسکس کریں گے. لیکن یہاں پہ ایک چیز ہے کہ ہمارا معاشرہ جا کس طرف رہا ہے, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ لوگ اس قدر حیوان بن چکے ہیں, درندے بن چکے ہوئے ہیں کہ عام آدمی اس کی کوئی نہ کوئی ایسا کھاتا نکل آتا ہے. یہ دونوں یہ لوگ, وہ ایک کاروباری آدمی تھا جس نے اپنی فیملی سے الگ ایک گھر لیا ہوا تھا جہاں پہ وہ اس طرح کی جو مرنے والا ہے, اب کیا کہیں اس کے بارے میں. جو چلیں آگے چلیں آپ. سر سی سی ڈی کی جو نئی کارروائیاں ہیں اس حوالے سے بھی بتائیے. سی سی ڈی اپنے کارروائیاں کر رہی ہے اور بڑی زبردست کارروائیاں کر رہی ہے, اور بقول سی سی ڈی کے جن ملزموں کو مار رہی ہے ان کی ایک ہسٹری ہے, ریکارڈ ہے. لوگ اس کے اوپر کافی اعتراض بھی کر رہے ہیں. حالانکہ جیسے بھاولپور میں ہم نے لاسٹ اپنے اس میں پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کیا تھا کہ بھاولپور میں ایک اغوا برائے تاوان میں سی سی ڈی کے جو ملازمین ملوث تھے, تو ان کے خلاف سی سی ڈی کے ہی اپنے تھانے میں بھاولپور میں وہاں پہ وہاڑی کے لوگوں کے اوپر وہاڑی سی سی ڈی وہاڑی کہ ان کا مقدمہ درج ہو چکا ہوا ہے. تو اب سی سی ڈی کے جو ہے نا اینٹی کار لفٹنگ جو ہے ان کا جو اسکواڈ ہے AVLS اقبال ٹاؤن پولیس نے ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کر کے ایک ملزم جو تھا اللہ دیتا, جس کے اوپر 100 کے قریب کیسز تھے, گاڑیاں چھیننے کے, ڈکیتی کے, اس طرح کے موٹر سائیکل چھیننے کے کیس تھے, لیکن یہ بھی گرفتار تھا. ویسے اس کو پولیس کو ہی نا لے کے جا رہی تھی اپنے ساتھ, کہیں نہ تھانہ ساتھیوں نے مار دیا ملزم کو ریکوری کے لیے, کوئی تھانہ شیرا کوٹ کے لے کے جا رہی تھی ریکوری کے لیے نا. تو راستے میں اس کے نا ساتھی آ گئے ڈاکو, انہوں نے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے. آمنے سامنے فائرنگ ہوئی بھائی, سامنے. نہیں, آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے یہ ایک ایسا ہی کیس ہے, ایک وہی سیم سٹیٹمنٹ آئے گی پولیس مقابلوں میں, ساتھیوں کی فائرنگ سے ملزم مارا گیا, یہی سچ ہے؟ ہاں, آئے گی نہیں, آ چکی ہے.
آ چکی ہے. میں آپ کو چھوٹی سی کہانی جو بتا دوں جو ہمیں ان کے ستروں سے ملی، لیکن اس کے ساتھ نا یہ اس کا یہ ریکارڈ بھی انہوں نے دیا ہے. یہ پورا ریکارڈ ہے اس اللہ تک کا، اور اس کے اوپر مقدمہ میں کافی سالوں سے درج ہیں، اور 2015 کا بھی ہے، 2012 کا بھی ہے مقدمہ اس کے اوپر. 100 کے قریب مقدمے ہیں اس کے اوپر. تو اب ان کو کون ثابت کرے گا، کون اتنے مقدموں کے بعد. اصل میں آپ کو بات بتاؤں، یہ سین ہو کیا رہا ہے. یہ سین، یہ وہی ملزم پار ہو رہے ہیں، وہی ملزم پولیس مقابلے میں جا رہے ہیں جن کے اوپر بقول جو ہے نا CCD کہ یہ ہیپچول لوگ تھے. یہ جیل میں جاتے تھے، میں پہلے بھی ہم نے یہ بات کی تھی، جیل میں جاتے تھے اور ہمارا جو قانونی اور عدالتی نظام جو پیچیدہ نظام ہے اس کا یہ فائدہ اٹھا کے آ جاتے تھے باہر. تو اب یہ پھر لے کے جاتے تو ان کے ظاہر ساتھیوں کو معلوم ہے کہ ان کے ساتھ اب یہ سزا سے نہیں بچیں گے، تو چھڑانے کے لیے آتے ہیں. جو فائرنگ شائرنگ ہوتی ہے تو اس میں مارے جاتے ہیں. اور یہ بھی بہرحال ایک چیز میں بتاؤں، کرائم میں کافی حد تک نا سنیچنگ وغیرہ میں بہت کمی آئی ہے. اوور آل آپ دیکھیں یہاں نہیں، پنجاب میں مافیاں شروع ہو چکی ہوئی ہیں. لوگوں نے آ جا کے مساجد میں جا کے مولوی حضرات کے ساتھ ان سے ریکویسٹیں کر کے، کیونکہ وہ جو لوگ ہیں ایریے میں اپنے اپنے ایریا میں بڑے باثر ٹائپ لوگ ہیں. اب یہ بالو کی کیا نام تھا اس کا نام، ابھی جو سیالکوٹ میں جو جس لڑکے کو انکاؤنٹر میں چند دن پہلے جس کو مارا انہوں نے CCD نے، وہ وہاں پہ بڑا باثر شخص تھا، بڑا مطلب اس کا نارمل لائف بھی گزارا تھا، لیکن اس کا اثر رسوخ تھا وہاں بدماشی تھی اس کی. تو اس کو یہ لوگ بھی اب جو معافیا مانگ رہے ہیں یہ اپنے اپنے ایریا میں کوئی منشیات بیچتا ہے. ویڈیوز آپ کے سوشل میڈیا پہ بھری پڑی ہوئی ہیں جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جناب میں منشیات بیچتا تھا، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں لوگوں کو تنگ کر رہا، کوئی تو میں قبضے کر رہا تھا، میں اب نہیں کروں گا، یہ کروں گا. کس ڈر سے؟ سیل ظفر چٹھا صاحب کے ڈر سے، ان کی CCD کے ڈر سے کہ یہ کسی کو بخشے گی نہیں. لیکن اس سے اوپر جو کچھ سوال اٹھ رہے ہیں اس کے اوپر ہم ایک پوری تفصیلی پروگرام کریں گے بہت جلد. سر ہنی ٹریپ کیس کے حوالے سے بھی بتائیے پلیز. ہاں ہنی ٹریپ، یار یہ ہنی ٹریپ جو ہے نا یہ چلتا رہنا ہے یہ ہنی ٹریپ میں. لیکن اس میں جو زیادہ تر ہنی ٹریپ آج کل جو ہو رہے ہیں نا ہنی ٹریپ، اس میں نہ کوئی شخص جو ہے نا پولیس آفیسر یا پولیس کانسٹیبل، پولیس کا اہلکار بن جاتا ہے اور اس گروہ میں شامل ہے. لیکن اس میں خاتون لازمی ایک عنصر ہے. اس سے پہلے بھی 2-3 کیس یہ اور بڑی تیزی سے ہو رہے ہیں. ابھی تک یہ اسی سال میں کچھ چوتھا 5واں کیس ہے جو ابھی سامنے آیا ہے. یہ SHO ہنجروال نے اس کو پکڑا ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے جدید ٹیکنالوجی سے پکڑا ہے، اور ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ کوئی ہنی ٹریپ تھا. کوئی یہ خواتین ہیں جس میں یہ بتا رہے ہیں ملزم ندیم جو ہے وہ سول ڈیفنس کا اپنے آپ کو ملازم بتاتا تھا. انہوں نے جناب وقار نامی شہری ہے اس کو ٹریپ کیا تھا، اور یہ جو خواتین ہیں ان خواتین نے جناب اس کو بلایا اپنے پاس. جب یہ ملزم جو ان کے نام ہیں ملزموں کے یہاں پہ ہمارے پاس لکھے ہوئے تھے، ندیم عمیر، یہ 2 بندے ہیں، روبینہ اور عائشہ. ان لوگوں نے ان کو بلایا جہاں سے دیکھے وہاں پہ یہ لوگ تھوڑی دیر بعد یہ آ گئے. انہوں نے ویڈیو بھی بنائی، اس کی نازیبہ ویڈیو بھی بنائی، اور اس کو ڈرا کے کہ خطرناک نتائج کی دھمکی دے کے اس سے وہ پیسے وصول کیے. جس کی اطلاع یہ پولیس کو ملی تو انہوں نے انجروال مقدمہ درج کر کے اس کو پکڑ لیا ہے. اس کے اوپر FIR درج ہوگی، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. لیکن ابھی تک اس کی صحیح اصل سٹوری ہمارے سامنے نہیں پوری طریقے سے آئی. ابھی تک یہ سٹوری ہے جو بیان کی گئی ہے. بقایا لیٹس انویسٹیگیشن میں دیکھیں گے یہ ہنی ٹریپ کی اصل کہانی ہے کیا.